میں لوگوں نے ایسا کیا ہے. ہاللیلویا. یہ کون سی چیز تھی کہ اپنے کپڑے بھی اتار کر اس بادشاہ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ تعظیم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ حقیقی بادشاہ کی تعظیم ہے, تاج پوشی ہے, اور اس کو اپنی زندگیوں میں ہم نے اپنی زندگی کا ہر ایک اچھی چیز دینی ہے. لیکن یہ تو تھوڑی بات تھی کہ ہم نے اپنے کپڑے اتارے, انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر استقبال کیا. لیکن خدا نے ہماری نجات کے لیے جسم اختیار کیا, اور اس نے بھی اگر ہم نے کیا تو اس نے پہلے یہ کیا کہ جلال کو ایک طرف اتار کر رکھ دیا اور جسمانی شکل اختیار کی. ہم نے بڑا کام کیا ہے یا اس نے بڑا کام کیا ہے؟ شاگردوں نے, لوگوں نے راستے میں اپنے کپڑے بچھائے, لیکن اس نے اپنے جلال کو بھی اتار دیا اور وہ ہمارے لیے اس زمین پر آ گئے. صلیبی موت کے ذریعہ سے اس کے کپڑے بھی اتار دیے گئے, اور اس کی محبت میں سب کچھ اور سب چیزیں بڑی نہیں ہیں, بلکہ مسیح ہماری خاطر انسان بنا ہے. اور یوحنا 3:16 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس نے تو جلال کو ہمارے لیے اتار دیا, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. تو یہ تو بہت چھوٹی بات تھی کہ ہم اس کی عزت و تقریم کریں, اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنائیں. اور آج بھی اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنے دل کا بادشاہ نہیں بناتے تو سوچنے کا مقام ہے کہ اس نے ہمارے لیے جلال میں کیا کیا ہے. یہ سب کچھ ہماری محبت میں کیا گیا ہے. کیا اس کی محبت میں ہم اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے سوال ہے, کیا میں اور آپ اس کی محبت کے لیے سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اور پترس سے بھی خدا یسوع نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ یہ سوال کیا, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یسوع مسیح کا سوال پترس سے اور آج ہم سے ہے. کیا ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا مجھے اپنے دل کا بادشاہ بناتے ہیں؟ پترس کو یہ کہا کہ کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو خدا آج مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کرتا ہے, کیا آپ دنیا کی ہر چیز, دنیا کے لوگوں سے زیادہ, سب چیزوں سے زیادہ افضل مجھے پیار کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام. پھر ساری شاگردوں کے جذبات کیا تھے؟ ساری شاگردوں کے جو جذبات ہیں وہ بھی دیکھنے والے تھے, وہ بھی بڑے جو ہے وہ زبردست تھے, جن کی تعریف ہونی چاہیے. اور شاگردوں کی ساری جماعت نے خوشی کے ساتھ خدا کے کاموں کے لیے شکر کیا اور تمجید کی. کیا کیا؟ شکر کیا اور تمجید کی. کیوں شکر اور تمجید کیا؟ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ کوئی وجہ تھی؟ آج ہمارے پاس اگر آج ہم نے اس کو بادشاہ کے طور پر سیلیبریٹ کیا ہے, کھجوروں کا اتوار منایا ہے, تو ہمارے پاس کوئی وجہ ہے؟ کیا وہ ہمارا بادشاہ ہے؟ کیا ہم اسے دل کا بادشاہ بنا چکے ہیں؟ ہمارے لیے, ہماری زندگی میں اس کے لیے اس کو بادشاہ بنانے کی کیا وجہ ہے؟ ان کے لیے وجہ میں بتاؤں کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی آنکھوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے تھے, بیماروں کو چنگا ہوتے دیکھا تھا, ان کی روحانی تشنگی دور ہوئی تھی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ خدا کے کلام کی نبوتیں خدا یسوع مسیح کی شکل میں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے لازر کو بھی زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اور اب یہ ساری چیزیں وجہ بنی کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب وہ ہوشنا کے زور سے نعرے لگا رہے ہیں, ہوشنا ہوشنا, اور خدا ان کو مبارک کہہ رہے ہیں. آج ہماری زندگیوں میں کیا ہم اس کو خداوند مانتے ہوئے, اس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے, کیا ہمارے ہوشنا کا نعرہ کھوکھلا ہے یا ہمارے ہوشنا کے نعرے کے پیچھے خدا کے عجیب عجیب کام ہیں ہماری زندگی میں؟
کیا ہے ہمارے اس یوجنا کے نعرے کے پیچھے؟ لازر زندہ کیا جاتا ہے، جس کا ذکر یوحنا 12 باب 17 سے 18 آیت میں، اور گزشتہ معجزات وغیرہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ان ساری باتوں کی بنیاد پر بادشاہ اس کو بناتے ہوئے، خداوند تسلیم کرتے ہوئے، وہ اس کے عظیم کاموں کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ خدا کی برکت، خدا کے کاموں معجزات کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کی شان کے لائق ہمیں تمجید کرنی ہے۔ ہمیں خدا کے کاموں کے باعث سے خوش ہونا اور باعث برکت ٹھہرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوش رہنا، خوش کرنا سیکھنا۔ پھر شاگردوں نے اپنے کپڑے بھی راستے میں بچھائے تھے۔ جس راہ پر خداوند یسوع مسیح گدی کے بچے پر سوار ہو کر گزر رہا تھا، شاگرد راہ میں کپڑے بچھاتے جاتے تھے، اور ہمیں بھی خداوند کی راہوں کو سجانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے وسائل کو، اپنی زندگی کو، اپنے نذرانوں کو، اچھی چیز کو خدا کے لیے پیش کرنا ہے۔ ساڑی وجہ بھلا کی ہوتی ہے، خدا نہ دے، خدا دے گا تو دے گا۔ وہ پیسے بچے گئے تو خدا کے گھر میں دے دے گا۔ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کو دے سکیں، شکر ادا کر سکیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے وسائل کو اس کے لیے نچھاور کریں۔ ان کے پاس اس وقت جو کچھ تھا، اپنے کپڑے اور اپنی زندگی سے اس کو جلا دیا، اپنے سارے حاصلات کو اس کے لیے دیا ہے۔ پھر درختوں کی ڈالیاں بھی انہوں نے راستے میں بچھاتے جا رہے تھے، کس لیے؟ خدا کی مدد سرائی کے لیے۔ اور یوحنا رسول نے یہ لکھا بھی ہے کہ کھجور کی ڈالیاں خداوند کے استقبال کے لیے استعمال کی گئی، جس کو آج بھی ہم خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کے طور پر، نشانی کے طور پر کھجوروں کی ڈالیاں لہراتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو بادشاہ کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پھر اخبار اس کا 23 باب 40 آیت میں کھجوروں کی ڈالیوں کے حوالے سے اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بیدے مجرو لینا، اور تم اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ پرانے عہد نامہ میں کھجور کی ڈالیاں خوشی منانے کے طور پر استعمال ہوتی، اور یہاں پر بھی خوشی منانے کے لیے جوش کے ساتھ ان باتوں کو جو ہے وہ منایا گیا ہے۔ اور یہ سما کھجور کی ڈالیاں خوشی اور فتح مندی اور آزادی کی بھی علامت تھا۔ مکاشفہ اگر نکالیں تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مکاشفہ 7 باب 9 سے 10 آیت۔ ان باتوں کی بات جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے۔ ہاللیلویہ! یہاں پر بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن آسمان میں جب ہم برا کے تخت کے سامنے آئیں گے تو وہاں پر بھی فتح مندی کے نشان کے طور پر کھجور کی ڈالیاں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی، اور ہم خدا کے بھرے کو وہاں پر ہوشنا کے ساتھ پکارے کہیں گے۔ ہاللیلویہ! شکر ہے خدا کا کہ خدا نے ہمارے لیے اس زمین پر بھی یہ مقرر کیا ہے کہ ہم اس کو یہاں پر بھی سیلیبریٹ کر سکیں۔ ہاللیلویہ! یہ اور کھجور کی ڈالیوں کے بارے میں یہ سما عید قیام کے موقع پر بھی ہوتا تھا۔ عید قیام کے موقع پر جب پھل، شاخیں، کھجور کی ڈالیاں اور بیدے مجنو کی ڈالیاں لے کر 7 دن تک خوشی منائی جاتی تھی، اور یہ خوشی اس لیے تھی کہ ملک کنعان، مصر سے ملک کنعان میں پہنچنے کی خوشی تھی۔ ہاللیلویہ! کس لیے کوئی جشن منایا جاتا ہے؟ ملک مصر سے اور ملک کنعان کی جب بات کریں تو یہ وہ بات ہے کہ گناہ سے نکل کر ہم نجات میں آ گئے ہیں،
اور جب کھجور کی ڈالیاں ہم لیتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جو گناہگار تھے خدا نے، بادشاہ نے، خداوند نے ہمیں نجات بخشی، اور اب اس بات کا اقرار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ خدا نے ہمیں نجات بخشی ہے اور اب ہم پہلے کی طرح گناہگار نہیں رہے ہیں، بلکہ خدا نے اپنے پاک برے کے خون سے پاک اور راست ٹھہرایا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ یہ ہے کھجور کی ڈالیوں کا مفہوم جو شاگردوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے، شاگردوں کا۔ اور بھیڑ کا ایک بہت بڑا نعرہ تھا جس کو ہم نے یوحنا کی اور لوکا کی انجیل میں پڑھا ہے۔ کیا نعرہ تھا؟ نعرہ یہ تھا کہ یوحنا 12:13 میں ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ ہوشنا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند ہمیں نجات دے، ہمیں بچا لے۔ لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ ہوشنا کا مطلب کیا؟ کہ خداوند مجھے نجات دے، مجھے بچا لے۔ تو لوگ اس بات کے لیے درخواست کر رہے تھے کہ خدا تو ہمیں بچا، تو نجات دہندہ ہے، تو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ بڑے معجزے خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاللویا۔ کیا نعرہ تھا؟ وہ اسرائیل کا بادشاہ تسلیم کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے آپ سے آیا ہوا نہیں بلکہ خدا باپ سے آیا ہوا تسلیم کر رہے تھے، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا تسلیم کر رہے تھے۔ یہ یوحنا کی انجیل کا نعرہ ہے۔ پھر لوکا کی انجیل کا نعرہ کیا کہتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ لوکا 19:38 میں جو ہم نے پڑھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ مبارک ہے وہ بادشاہ خداوند جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ اور یہاں پر بھی نعرہ آدھا وہی ہے، وہی نعرہ ہے۔ دونوں مصنفین نے، شاگردوں نے اپنے اپنے اینگل سے، اپنی اپنی سوچ سے اس نعرے کو، اس سارے جشن کو، سارے استقبال کو کلمبند کیا ہے۔ یہ بھی آدھا وہی ہے، اضافہ اس میں کیا ہوا ہے کہ آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی زمین پر آمد سے انسان کا خدا کے ساتھ اور آسمان اور زمین کا ملاپ ہو گیا جو خداوند یسوع مسیح کے خون کے ذریعے سے ہو گیا۔ لوکا کی انجیل میں جو نعرہ ہے اس میں آسمان پر صلح اور عالم جلال کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ نعرہ آسمان اور زمین کے ملاپ کو ظاہر کرتا ہے کہ پہلے زمین کی اور آسمان کی، یعنی خدا کی اور انسانوں کی جدائی تھی، لیکن اب یہ جدائی دور ہو چکی ہوئی ہے۔ ہاللویا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ نعرہ اس بات کا بھی اقرار تھا کہ اب آسمان کی اور زمین کی، خدا کی اور انسانوں کی کوئی جدائی نہیں رہی ہے، بلکہ اب ان کا ملاپ ہو چکا ہے، صلح ہو چکی ہے۔ اب انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اب جو بھی کوئی یہ کہے گا کہ اے خدا تو مجھے نجات مہیا کر، میں اقرار کرتا ہوں، تو اس کو نجات ملے گی، وہ اپنے گناہوں سے رہائی پائے گا اور خدا کی نجات کو حاصل کرے گا۔ جو خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ ہاللویا۔ اب آسمان کی اور زمین کی صلح ہو چکی ہے۔ پھر اس کے کام کے وسیلہ سے عالم بالا پر خدا جلال پائے گا، کیونکہ اس کام کے ذریعہ سے ہر ایمان لانے والا جلال میں داخل کیا جائے گا۔ جب وہ گناہ سے محروم ہو چکا ہوا تھا، گناہ سے جب وہ محروم ہو چکا ہوا تھا تو ضرورت تھی گناہ کے باعث محروم ہونے سے کہ کوئی اب دوبارہ ملاپ کروائے، اور وہ خدا یسوع مسیح اور اس کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں تھا۔ پھر شہانہ داخلے کا ایک مطلب حمد و ثنا تھا، ابدی حمد و ثنا تھا۔ بعض فریسیوں نے اعتراض کیا جب خدا یسوع مسیح کی بلند آواز سے ہم حمد و ثنا کرنے لگی، تو بعض فریسیوں نے اعتراض کیا، اور فریسی جانتے ہیں کون تھے؟ شرح کے عالم، اس وقت کے لیڈر، اس وقت کے مذہب کے بڑے لیڈر وہ تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے جب لوگ ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے؟ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان پر وہ اعتراض کر رہے تھے اور لوگوں کو چپ کرا رہے تھے کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، کیوں تم شور کر رہے تھے، کیوں تم زور سے چلا رہے تھے، کیوں ایسا وہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ فریسی روحانی طور پر اندھے تھے،
जब हमारे अंदर हकीकी शादमानी नहीं है, जब खुदा को पेश करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो ना हमारे मुंह से हालेलुया निकलेगा, और जब हालेलुया करने वाले होंगे हम उनको भी पसंद नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि जरूरत नहीं है हालेलुया करना। हम भी चुप रहेंगे और दूसरों को भी चुप कराएंगे। ये रूहानी अंधापन है जो फरीसियों की जिंदगी में रूहानियत में छा चुका हुआ था, और ये खास लोगों के अंदर जो कलाम को जानने वाले थे, लेकिन याद रखिए कलाम को जानना और निजात हासिल करना ये दोनों फर्क चीजें हैं। वो कलाम से वाकिफ थे लेकिन रूहानी अंधापन उनकी जिंदगियों में था। वो बादशाह को, खुदा को नहीं जानते थे, इसलिए खुद भी होशना के नारे नहीं लगाते हैं और दूसरों को भी मना करते हैं कि ना चिल्लाओ, ना कहो और ना बुलंद आवाज से बोलो। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में रूहानी अंधापन था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि अगर ये चुप हो जाएंगे, ये लोग खामोश हो जाएंगे, तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। फरीसियों ने क्या कि हाँ ठीक है, तुम बड़े अक्लमंद हो, ठीक है, तुम मजहबी लीडर हो, तुम्हारी बात मानी जानी चाहिए, ठीक है, शोर नहीं करना चाहिए, काम डाउन, आराम से पूरा मन तौर पर जाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये जवाब दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके अंधेपन का जवाब क्या दिया है? ये दिया है कि मैं चुप करवा भी दूं, लेकिन ये ऐसा मौका है जब आसमान का और जमीन का मिलाप हुआ है, तो ये लोग चुप भी कर जाएं, मैं भी चुप करवा दूं, ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। ये दुनिया की जो बेजान चीजें हैं, ये जो बोलती नहीं है, लेकिन ये भी चिल्ला उठेंगे कि आसमान और जमीन का मिलाप हो चुका, मुनज्जी दो जहान इस जमीन पर आया है। हालेलुया। अरे खुदा के जलाल के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। तो ये पत्थर से ला उठेंगे। आज भी कई लोग खुदावंद की हमदो सना खुद भी नहीं करते, खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी मना करते हैं। क्यों? हकीकी काम जिंदगी में हो तो क्या उसको दबाया जा सकता है? खुदावंद यीशु मसीह ने उनके नारों को दबाया है? नहीं, नारा जो है वो गवाही है और वो निकल रही है, उसको दबाया नहीं जा सकता है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको मौका दिया कि अपनी गवाही का इजहार करो, होशना के नारे लगाओ। बास फरीसियों का तो ये एतराज था, लेकिन मसीह यीशु अब्दी हमदो सना के लायक है। वो अब्दी हमदो सना के लायक है। खुदा इब्राहिम से अगर इब्राहिम की औलाद नहीं, लेकिन खुदा इब्राहिम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। जिसका मतलब ये है कि खुदा की कुदरत उस वक्त भी ज़ाहिर होती है जब बच्चे जो नए सिरे से पैदा होते हैं, और लिखा हुआ है कि तूने शीरखानों के जरिया से अपनी हमद को कामिल कराया है। मत्ती 21 बाब 15 से 16 आयत में लिखा हुआ है कि जब सरदार कायनों और फकीरों ने अजीब कामों को जो उसने किए और हैकल में इब्ने दाऊद को होशना पुकारते देखा तो खफा होकर उसे कहने लगे, तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखानों के मुंह से तूने हमद को क्या करवाया है? कामिल करवाया है। हालेलुया, हालेलुया। लाइट के साथ हमारी आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बस मैं आखिरी लम्हों में हूँ खुदा के कलाम पाक में। यरूशलेम में शाना दाखिले के ताल्लुक से हमने 5 बातें सीखी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु ने पैगंबरों के जरिए से इस बात का ऐलान किया है कि खुदावंद आने वाला है। रास्ता में कपड़े डाले और उसका क्या मतलब था? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जलाल को तर्क किया। खुदावंद यीशु मसीह की सारी जो जमात थी उसने खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने जज्बात का इजहार किया और अब्दी हमदो सना। आज आखिरी लम्हे चंद बातें आपसे अपील है कि उसे अपना बादशाह और शख्सी निजात देंदा अपनी जिंदगी में कबूल करें, अपना बादशाह बना ले। वो हमारी जिंदगी का बादशाह है और खजूरों के एतवार के मौका पर यीशु बादशाह का हमदो सना के साथ इस्तकबाल करें। और बादशाह का मफ़हूम बड़ी डिटेल के साथ पुराने अहदनामा से, नबूवतों से, हर लिहाज से मैंने आपके सामने पेश किया है। इसलिए
बड़ा खूबसूरत मौका है कि इस खजूरों के एतवार में उसको अपनी जिंदगी में बादशाह बनाते हुए उसको अपना जो है वो शख्सी निजात दिला कबूल करें। हालेलुया। एक दफा फिर से जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। आए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएंगे और इस खूबसूरत वक्त में खुदावंद के अजीब और बड़े कामों के